بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل مضارع کے لغوی معنی ہے مشابہ ہونے والا۔ اصطلاحاً وہ فعل جس میں موجودہ یا آئندہ زمانہ پایا جائے، جیسے یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے شروع میں حروف عطین الف، تا، یا، نون لگانے سے بنتا ہے۔ وہ اس طرح کہ یا 4 صیغوں سے پہلے لگائی جاتی ہے: 3 مذکر غائب کے صیغہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور 1 جمع مؤنث غائب، جبکہ تا 8 صیغوں سے پہلے لگائی جاتی ہے: 2 مؤنث غائب کے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، 3 مذکر مخاطب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر اور 3 مؤنث مخاطب کے، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر کے شروع میں آتا ہے۔ اور الف 1 صیغہ سے پہلے لگایا جاتا ہے، جیسے واحد مذکر مؤنث متکلم۔ نون 1 صیغہ سے پہلے لگایا جاتا ہے، تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی سے حرفی کے صیغہ واحد مذکر غائب کا پہلا حرف ساکن کر کے اس کے شروع میں علامت مضارع لگانے، دوسرے حرف کو ضمہ، فتح یا کسرہ دینے اور آخری حرف کو ضمہ دینے سے فعل مضارع بن جاتا ہے، جیسے ینصر، یعلم، یضرب۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اس کے شروع میں حمزہ زائدہ ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے اکرم سے یکرم، اکتسب سے یکتسب۔ اگر شروع میں تا زائدہ ہو تو وہ بغیر کسی تبدیلی کے باقی رہتی ہے، جیسے تصرف سے یتصرف، تضارب سے یتضارب۔ اگر شروع میں تا زائدہ ہو تو آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے تصرف سے یتصرف۔ اگر تا نہ ہو تو مکسور ہوگا، جیسے صرف سے یصرف، استخرج سے یستخرج۔ اگر وہ فعل 4 حرفی ہو تو علامت مضارع مضموم ہوگی، جیسے یکرم، یضارب، یصرف، یدحرج۔ ورنہ علامت مضارع مفتوح ہوتی ہے، جیسے یضرب، یتصرف، یستخرج۔ مضارع کا اعراب مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہوتی ہے: صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ جمع متکلم، جیسے ینصر، تنصر، تنصر، انصر، ننصر۔ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے: 4 تثنیہ کے جن میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے اور 3 جمع مذکر غائب و مخاطب اور واحد مؤنث مخاطب میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، جیسے ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرون، تنصرون، تنصرین۔ 2 صیغوں جمع مؤنث غائب و مخاطب کے آخر میں نون ضمیر مفتوح ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ ماضی کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے ینصرن، تنصرن۔ فعل مضارع کی گردان یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ فعل مضارع میں تبدیلیاں، یعنی کہ چند تبدیلیاں ہوتی ہیں فعل مضارع میں۔ فعل مضارع کا آخر مرفوع ہوتا ہے اور اس میں حال اور استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن کبھی اس کے شروع میں بعض خاص حروف کے آنے سے صرف معنی میں اور کبھی معنی اور لفظ دونوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس تبدیلی کی 2 قسمیں ہیں: پہلی تبدیلی معنوی تبدیلی، دوسری لفظی و معنوی تبدیلی۔ معنوی تبدیلی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، لفظ اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے،
جن حروف سے یہ تبدیلی ہوتی ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 لام مفتوح، نمبر 2 ما نافیہ، نمبر 3 سین اور سوفا۔ لام مفتوح یہ فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے اننی لیحزننی، البتہ وہ مجھے غم میں ڈالتا ہے۔ نمبر 2 ہے ما نافیہ، یہ فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے ما ینصر، وہ مدد نہیں کرتا۔ نمبر 3 ہے سین اور سوفا، یہ فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ سین مستقبل قریب اور سوفا مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، جیسے سیقرأ، وہ ان قریب پڑھے گا، سوف یقرأ، وہ کچھ دیر بعد پڑھے گا۔ لفظی و معنوی تبدیلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے معنی اور لفظ دونوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جن حروف سے یہ تبدیلی ہوتی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف ناصبہ، حروف جازمہ، نون تاکید۔ حروف ناصبہ یہ 4 ہیں: ان، لن، کے، اذن۔ یہ حروف فعل مضارع میں 2 طرح کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں: لفظی تبدیلی، معنی تبدیلی۔ لفظی تبدیلی اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر فعل مضارع کو وہ 5 صیغے جن میں رفع ہوتا ہے: واحد مذکر غائب، غائب و حاضر، واحد مؤنث غائب، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم، ان کو نصب دیتے ہیں، جیسے لن یضرب، لن تضرب، لن تضرب، لن اضرب، لن نضرب۔ نمبر 2 ہے 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں: 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، جیسے لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن یضربو، لن تضربو، لن تضربی۔ ان حروف کی وجہ سے نون جمع مؤنث اور حرف علت نہیں گرتا، جیسے لن یضربنا، لن تضربنا، لن یدعوا، لن یرمیا۔ نمبر 2 ہے معنوی تبدیلی۔ ان یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے یرید اللہ ان یخفف عنکم، ای تخفیفکم، اسے مصدر مؤول کہتے ہیں۔ یہ کبھی مقدر ہو کر بھی عمل کرتا ہے، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم۔ لام کے بعد ان مقدر ہے۔ لن یہ فعل مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا، اسے نفی مؤکد بلند کہتے ہیں۔ نفی مؤکد بلند کی گردان، جیسے لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربنا، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربی، لن تضربا، لن تضربنا، لن اضربا، لن نضربا۔ یہ بھی فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس سے پہلے لام تعلیل لفظاً یا تقدیراً ہوتا ہے، جیسے لکی لا یکون علی المؤمنین حرج۔ اور ہے اذن، یہ جواب اور جزا کے لیے فعل مضارع پر آ کر اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اسلم اذن تدخل الجنۃ۔ نمبر 2 ہے حروف جازمہ، یہ 5 حروف ہیں: ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ یہ حروف فعل مضارع میں 2 قسم کی تبدیلی کرتے ہیں: لفظی، معنوی۔ لفظی تبدیلی اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے فعل مضارع کے جنس 5 صیغوں میں رفع ہوتا ہے، وہ واحد مذکر غائب و حاضر، واحد مؤنث غائب، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم، ان کو جزم دیتے ہیں، جیسے لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب۔ اگر ان کے آخر میں حروف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، جیسے لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا۔ نمبر 2 کی صورت ہے 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں: 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ اس کی مثال جیسے لم یضربا، لم تضربا، لم تضربا، لم تضربا، لم یضربو، لم تضربو، لم تضربی۔
جمع مؤنث غائب و حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، جیسے لم یضربنا، لم تضربنا، تو یہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے معنوی تبدیلی۔ ان شرطیہ یہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے ان یشاء یذہبکم۔ یہ کبھی مقدر ہو کر بھی جزم دیتا ہے، جیسے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ ان کی طرح باقی کلمات مجازات بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جو یہ ہیں: اذما، مما، مہما، حیثما، کیفما، ای، اینما، متی، ایانا، انا۔ لم، یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لم یلد، اس نے نہیں جنا، اسے نفی جہت بلم کہتے ہیں۔ اس کی گردان لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ اور ہے لما، یہ بھی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لما لم میں فرق کیا ہے؟ لم مطلق نفی کے لیے، یعنی گزشتہ زمانے میں کسی وقت بھی نفی ہو گئی ہو تو وہ کافی ہے، جبکہ لما استغراق کے لیے آتا ہے اور متکلم کے کلام کرتے وقت تک تمام گزشتہ وقت کی نفی کرتا ہے۔ لم کلمات شرط کے بعد آ سکتا ہے اور لما نہیں، جیسے ان لم تجتہد تندم۔ لما کے مجزوم کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے قاربت القاہرۃ ولما، ای لما ادخلھا، جبکہ لم کے مجزوم کو حذف نہیں کر سکتے۔ لام امر، یہ فعل مضارع میں طلب کے معنی پیدا کرتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے لینصر، مدد کرے، چاہیے کہ وہ مدد کرے، اس کو مضارع بلام امر کہتے ہیں۔ گردان لینصر، لینصرا، لینصروا، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لانصر، لننصر۔ یہ لام مکسور ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، جیسے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ لائے نہیں، یہ مضارع کو نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اسے مضارع بہ لائے نہیں کہتے ہیں، جیسے اس کی گردان لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلوا، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل۔ مضارع بہ لام امر اور مضارع بہ لائے نہیں کے آخر میں نون تاکید بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ نون تاکید، یہ فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے آنے سے فعل مضارع کے شروع میں لام مفتوح کا آنا ضروری ہے۔ کبھی اس کی جگہ اما بھی آ جاتا ہے، جیسے اس صورت میں فعل مضارع کو مضارع مؤکد بلام تاکید، نون تاکید یا فعل مضارع بانون تاکید کہتے ہیں۔ فعل ماضی کے ساتھ نون تاکید اس لیے نہیں آتا کہ فعل ماضی زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے اور نون تاکید زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ یہ مشدد ہوتا ہے اور فعل مضارع کے تمام صیغوں کے ساتھ آتا ہے اور دو طرح کی تبدیلی کرتا ہے: لفظی تبدیلی، معنوی تبدیلی۔ لفظی تبدیلی، اس کی چند صورتیں ہیں: پہلے نمبر پر جن 5 صیغوں پر رفع ہوتا ہے ان کو فتح دیتا ہے، جیسے لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن۔ دوسری تبدیلی 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، جیسے لیفعلانی، لتفعلانی، 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 لیفعلن، لتفعلن، لتفعلن۔
تیسری تبدیلی، دو صیغوں جمع مذکر غیر مخاطب سے واو بھی گرا دیتا ہے، البتہ ضمہ باقی رہتا ہے۔ ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر سے یا بھی گرا دیتا ہے، البتہ کسرہ باقی رہتا ہے۔ پانچویں نمبر پر دو صیغوں جمع مؤنث غائب و حاضر کے آخر میں الف فاضل لایا جاتا ہے، جیسے لیفعلنانی، لتفعلنانی۔ چھٹے نمبر پر یہ فعل مضارع معرب کو مبنی بنا دیتا ہے اور فتح دے دیتے ہیں۔ نون ثقیلہ چھ صیغوں چار تثنیہ دو مؤنث میں جہاں اس سے پہلے الف ہوتا ہے مکسور اور باقی 8 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ معنوی تبدیلی، مضارع میں تاکید پیدا کرتا ہے اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اسے لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ نون تاکید خفیفہ، یہ ساکن ہوتا ہے اور فعل مضارع کے صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، باقی 6 صیغوں 4 تثنیہ 2 جمع مؤنث جن میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے ان میں نہیں آتا، کیونکہ ان میں اجتماع ساکنین علی غیر حدی لازم آتا ہے جو غیر ناجائز ہے۔ نون تاکید خفیفہ کو کبھی تنوین کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے، جیسے لنصفعن۔ لفظی تبدیلی، یہ فعل مضارع کے جن 8 صیغوں میں آتا ہے وہاں اس کے ما قبل کا حال نون ثقیلہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی 5 صیغوں میں مضارع کا آخر مفتوح، 2 صیغوں میں مضموم اور 1 صیغہ میں مکسور ہوتا ہے، جیسے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن، لنفعلن۔ معنوی تبدیلی، یہ بھی نون تاکید ثقیلہ کی طرح فعل مضارع میں تاکید پیدا کرتا ہے اور اسے لام تاکید بنون تاکید خفیفہ کہتے ہیں۔